بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انک لعلی خلق عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی امتیازی نعمتوں میں سے ایک ایمان کی دولت، اللہ نے ہمیں اسلام جیسا بہترین دین عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں بہترین اور عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے محبوب نبی کی اس خاص صفت کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اے نبی جی، آپ کے اخلاق بہترین ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ اور وہی آج میرا موضوع سخن، اخلاق حسنہ۔ اخلاق کا لفظ حالانکہ اردو کا عام لفظ ہے، مگر بعض اوقات اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اخلاق یہ لفظ ہماری عادت کو، ہمارے اطوار کو، ہماری صفات کو، ہمارے کردار کو ظاہر کرتا ہے، اور خاص طور پر جو اندرونی صفات جب باہر ظاہر ہوتی ہے، ہمارے سلوک کی شکل میں، برتاؤ کی شکل میں، کسی کے ساتھ پیش آنا، اس شکل میں جب ظاہر ہوتی ہے تو اسے اخلاق کہتے ہیں۔ عام زبان میں ہم کسی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، یہ اخلاق کہلاتا ہے۔ عام سی ایک مثال ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہے، کوئی ہمیں دھکا دیتا ہے اور یہ پانی چھلک جاتا ہے۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہ کیا گرا، تو ہم لوگ کہتے ہیں پانی گر گیا۔ کیوں گرا پانی؟ تو اس کا ایک عام سا جواب تو یہی ہوگا کہ فلاں نے دھکا دیا اس لیے پانی گر گیا۔ لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ گلاس میں پانی تھا اس لیے پانی گرا۔ اگر گلاس میں دودھ ہوتا تو دودھ گرتا، شربت ہوتا تو شربت گرتا، کڑوا شربت ہوتا تو کڑوا شربت گرتا۔ یعنی ہمارے اندر غصہ ہے، گالی گلوچ ہے، محبت ہے، سخاوت ہے، خیر خواہی ہے، جو ہمارے اندر رہے گا جب وہ باہر آتا ہے، اس چیز کا نام اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لیتمم، میری بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس بات کے لیے ہے، لمکارم الاخلاق، لیتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، دین، شریعت، عقائد آتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری چیزیں مکمل ہوئی، دین مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اخلاق کو مکمل کرنا ہے، یعنی ہمارے دین کو مکمل کرنے والی چیز اخلاق ہے۔ اور مکارم اخلاق کو خاص طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ مکارم اخلاق، مکارم کا لفظ کرم سے بنتا ہے۔ کرم یعنی اچھے الفاظ، اچھی چیزیں، بہترین طریقے سے پیش آنا، اور اخلاق یعنی مکارم اخلاق، ہم اخلاق حسنہ اس کی تعریف جب کرتے ہیں تو اخلاق حسنہ بہترین انداز سے پیش آنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اخلاق
اچھے اخلاق جو عام طور سے ہوتے ہیں یعنی سچائی، دیانت داری، عفو درگزر، سخاوت، کسی کی مدد، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اور اسی کے بالمقابل جب برے اخلاق کی بات ہوتی ہے تکبر کا اظہار، کسی کو حقیر جاننا، لالچ، بدگوئی، جھوٹ، غیبت، اور سب سے برا ظلم، یعنی ہم ہمارے عمل سے کسی پر ظلم کریں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عادات دیکھیں، ان کی سنتیں دیکھیں تو ہمیں بہترین اخلاق کا مظاہرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے مدینہ والوں کا دل جیت لیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام ہیں، مسجد کی جو فرش تھی ریت کی ہوا کرتی تھی، ایک بدو صحابی مسجد میں آئے۔ بدو صحابی دیہات کے لوگ رہتے تھے، ان کو شہری آداب کو اتنا پتہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی مسجد میں آتے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ صحابہ کرام غیرت ایمانی کے تحت دوڑ پڑتے ہیں انہیں روکنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا مظاہرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اور بعد میں فرمایا کہ وہاں پر ایک ڈول پانی ڈال دو، کیونکہ اگر صحابہ کرام ان کو دوران میں اٹھانے کی کوشش کرتے تو ہو سکتا کہ ان کو تکلیف بھی ہوتی اور نجاست مسجد کی دوسری جگہوں پر بھی لگ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو وہاں، بعد میں وہاں پر حکم دیا کہ ایک ڈول پانی ڈال دو۔ اس کے بعد جب وہ صحابی فارغ ہو گئے، ان کو اپنے قریب بلایا اور ان سے کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پاکی کی جگہ ہے، یہ ناپاکی کی جگہ نہیں ہے۔ اس اخلاق کو پیش کرنے کا اثر یہ ہوا، اب وہ ایک عام ذہن صحابی، وہ جب دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد جب انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی، تو وہ دعا اس انداز میں کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما، اور باقی کسی پر رحم نہ فرما۔ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جو عمل کیا یقیناً کوئی غلط عمل نہیں تھا، غیرت ایمانی کے تحت ہم بھی اگر وہاں پر ہوتے، کوئی مسجد میں اس طرح پیشاب کر رہا ہے تو ہم بھی وہاں پر قریب جاتے اس کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کا جو اثر ان صحابی پر ہوا تو وہ کس طریقے سے ہوا کہ انہوں نے فرمایا، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما، اور کسی پر رحم نہ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو سمجھانے لگے کہ آپ نے اللہ کی وسیع رحمت کو بہت محدود کر دیا، یعنی سب کے لیے خیر کی دعائیں کرو۔ یہ تھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان عدل پر جب ترازو قائم کیا جائے گا تو اخلاق سے وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ اچھا، حدیث کے الفاظ بھی ایسے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ عربی زبان میں جب لا کا لفظ یا ما کا لفظ پہلے آتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، یعنی اس میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ میزان عدل پر کوئی شے اتنی وزنی نہیں ہے جتنی کہ حسن اخلاق ہے، بہترین اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اکمل المومنین، کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز، یوم حشر کے روز، مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ تو اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف ہمیں سیکھنا بلکہ برتنا اور عام زندگی میں لانا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، اور ہم کس مقام پر ہیں۔ ہم لوگوں سے
کس طرح پیش آئیں اور کس سے ہمیں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر اس کی بات کریں تو سب سے پہلے اس میں اللہ کی ذات ہے جس سے ہم لوگ بہترین اخلاق سے پیش آئیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کس طریقے سے پیش آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے بہترین اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. دوسری چیز یہ کہ ہم جب اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرتے ہیں تو وہ عمل اخلاص والا ہو، وہ عمل خالص ہو، وہ عمل ریا سے پاک ہو. ریا یا دکھاوا یہ چیز ہے کہ ہم کوئی عمل اس نیت سے کریں کہ کوئی غیر ہمیں دیکھ رہا ہو، یا کوئی ہمیں سخی کہے گا، یا کوئی ہمیں نمازی کہے گا، یا کوئی ہمیں بہترین عمل کرنے والا دیندار کہے گا. یہ ریا ہے. ہم اسے پاک کر کے اپنا عمل اللہ کو پیش کریں. اللہ کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ہماری زندگیوں میں لائیں، سنتوں کو ہماری زندگیوں میں لائیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوں کہیں کہ ہم ان کے فین بن جائیں. میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں. نوجوان نسل آج ایرے گہرے کا فین بنی گھومتی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فین بن جائیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بال رکھتے تھے، کس طریقے سے ان کا کپڑا تھا، کس طرح سے ان کا چلنا تھا، کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے تھے، ان کے معاملات کس طریقے سے تھے، لین دین کا معاملہ کس طریقے سے تھا. یہ ہم ہماری زندگی میں لائیں. اللہ کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ حقدار ہے ہمارے بہترین حسن سلوک کا، وہ ہے ہمارے والدین. وبالوالدین احسانا، کہ ہم ہمارے والدین کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا معاملہ کریں. ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں پر عمل کرنا. دیکھیے آج بہت سے معاملات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ وہ برا ہے. عام طور پر ہم ہمارے والدین سے مشورہ کر لیں، جو وہ بات کہیں اسی میں خیر ہے. اگر اس میں خیر نظر نہیں بھی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر کر دے دے گی. کیونکہ ماں باپ کی رضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اللہ کی رضا، ساری چیز جو ہے تو ماں باپ کی رضا میں پوشیدہ ہے. الا یہ کہ وہ کوئی گناہ کا حکم دے وہ نہ مانے. ماں باپ کے متعلق ہمیں یہ حکم دیا گیا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کی باتیں ماننے میں اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا دے. ان کی باتوں کے سامنے اپنی بات رکھنا، اپنی رائے رکھنا. دیکھیے رائے کا اختلاف عام سی بات ہے، دوستوں میں یا بعض جگہ پر ہوتا ہے، ہم اپنی رائے رکھتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، ہو سکتا ہے. لیکن ماں باپ کے سامنے یہ چیز کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کا جو حسن سلوک کا بہترین، سب سے اہم، جس سے ہم ہمارا حسن سلوک پیش کریں، بہترین اخلاق پیش کریں، وہ ہمارے والدین ہیں. اور ان کے سامنے یہ حکم دیا جا رہا ہے جناح الذل، اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا دے. اور یہاں پر ہم لوگ ہماری بات رکھتے ہیں، جبکہ یہ بھی حکم دیا گیا ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں. اف سب سے ہلکا لفظ ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہم ان کے سامنے بہترین الفاظ، بہترین انداز سے ہم پیش ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی یہاں پر کوئی اللہ والے، کوئی بزرگ، کوئی دیندار شخص آ جائے تو ہم ان کے سامنے کس طریقے سے پیش آتے ہیں. مسجد کے اندرونی حصے میں وہ ہیں تو ہم باہر کے حصے میں تیز آواز میں بات نہیں کرتے. ان کے سامنے ہم پانی پیش کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ ساتھ میں ہوتا ہے. ہمارا انداز، اطوار، سب چیز بدل جاتی ہے. یقیناً ہر عالم دین اور اللہ والا ان کی عزت سر آنکھوں پر، لیکن جو ماں باپ کے ساتھ ہم لوگ جو حسن سلوک کریں اس کا درجہ ان سے زیادہ ہے. ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے فلا تنہرہما، ان کو نہ جھڑکو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو. ہم کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ والدین کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان کے بارے میں دعا کرو، زندگی میں ان کی موت کے بعد ان کے بارے میں دعا کرو رب ارحمہما،
کما ربیانی صغیرہ، کہ اے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما. یہ ان کے ساتھ اخلاق کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. والدین کے لیے تو اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ان کی صحت کی، عافیت کی دعائیں ہیں، لیکن قرآن میں جس بارے میں ذکر کیا گیا ان کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما. اور کس طریقے سے رحم فرما؟ جیسا ان لوگوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. ہم لوگ جانتے ہیں کہ بچے کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو ماں باپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یار ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ چیز عمل کریں کہ ان کے بارے میں رحم کی دعائیں کریں. زندگی میں موت کے بعد ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والدین کا انتقال ہو گیا، کیا اب بھی ان کا مجھ پر کوئی حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی ان کا حق ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے ان کے بارے میں دعا و استغفار کی جائے. دوسرا، اگر ان کا کوئی قرض یا کوئی بات ادھوری ہے تو اسے مکمل کی جائے. تیسرا یہ کہ ان کے دوست احباب ان کا اکرام کیا جائے. یہ ہمارے والدین کا ادب ہے، اخلاق ہے، یہ ان کا اکرام ہے، یہ ان کا حق ہے کہ اپنے والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کا بھی اکرام کیا جائے. اور چوتھا یہ کہ ان کے ذریعے جو رشتہ دار ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے واسطے سے ہم ان کا بھی اکرام کریں. یہ ان کا حق ہے جو ان کے بعد بھی جاری رہتا ہے. تو ہم اس کا محاسبہ کریں. والدین کے بعد ہمارے حسن اخلاق کا جو سب سے اہم فرد ہے وہ ہے ہمارے اہل خانہ، بیوی، بچے، بہن بھائی، رشتہ دار. ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، گھر کا ماحول اچھا بنائیں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا وہاں پر موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، بولتی ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ حیرت سے پوچھتی ہیں. تو اللہ کے نبی کہ کیا ہوا؟ مطلب وہ نارمل جیسے گھر میں آتے ہیں، گھر میں آ کر بیٹھ گئے. تو آپ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ آپ گھر میں آئے، نہ آپ نے سلام کیا نہ مسکرائے. ایسا ایک مرتبہ واقعہ ہوا نہ مسکرائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تبلیغ کے لیے تھے، کوئی مجبوری یا کوئی پریشانی یا کچھ ذہن کہیں الجھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے بیٹھ گئے، ان کو احساس نہیں ہوا کہ میں مسکرایا نہیں یا سلام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر چلے گئے اور پھر سے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر مسکرا کے داخل ہوتے ہیں اور سلام کر کے داخل ہوتے ہیں. یہ گھر کا ماحول ہے. یہ ہمیں معاشرت سکھائی جا رہی ہے کہ ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزاریں. اس چیزوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں لائیں. رشتہ داروں کے بعد، اہل خانہ کے بعد جو ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق ہیں وہ ہیں ہمارے پڑوسی. پڑوسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی بار تاکید کی کہ مجھے لگنے لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دیا جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اس نے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اپنے گھر میں اگر سالن بھی بناؤ تو اس میں شوربہ یا پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو کہ کہیں وہ بھوکا نہ رہے. پڑوسیوں کے بعد ہمارے اچھے اخلاق کا مستحق جو ہے ہمارے دوست احباب لوگ ہیں. ہمارے لیے تاکید یہ کی گئی کہ ہم جب کسی سے پیش آئیں تو مسکراتے ہوئے پیش آئیں. بہترین صدقہ فری کا صدقہ ہے، بنا کچھ خرچ کرے ہمیں بے پناہ ثواب ملتا ہے. ہم جب کسی سے ملیں تو خوش اخلاقی سے، مسکراتے ہوئے، اچھی طریقے سے اس سے ہم ملاقات کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے چہرے پہ 12 بجا رہتا ہے تو سامنے والا بھی سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ سے مل کے پریشان ہے یا پہلے سے پریشان ہے یا کیا پرابلم ہے. اور وہی جب ہم لوگ اچھی سے ملتے ہیں، دیکھیے اخلاق کا یہ جو ملنا ہے، اچھے اخلاق سے جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں
ہم نہیں، جب کوئی ہم سے ملاقات کرتا ہے اور جب ہم اس سے الگ ہوتے ہیں تو یقین مانو اس کی چھاپ ہمارے ذہن پر باقی رہتی ہے. ہمارا دل بولتا ہے کہ آج ہم کسی سے ملاقات کر کے آئے، ایک اچھے انسان سے ملاقات کر کے آئے. اور اسی کے بھی مقابل جب کوئی اس طریقے سے پیش آتا ہے اور ہم جب اس سے الگ ہوتے ہیں تو دل محسوستا ہے کہ ایسا کس سے ملاقات کر لی آج ہم لوگ. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اخلاق اور ان کا ادب بہت اعلیٰ پیمانے کا تھا. ایک مرتبہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے اخلاق اتنے زبردست، اتنا اچھا ادب آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا ہے. بے ادبوں سے کس طریقے سے کہ میں جب کسی سے ملاقات کرتا ہوں، اس کی کوئی ایسی بات جو مجھے ناگوار گزرتی ہے میں وہ چیز چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کی کوئی چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ چیز میں اپنا لیتا ہوں. اس طریقے سے ان کے اخلاق بلند ہونے لگے. یہ طریقہ ہوتا ہے ایک ہمارے بزرگوں کا عمل سیکھنے کا. اس کے بعد لوگوں سے جو اچھے اخلاق کے متعلق ہے، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ایذا رسانی سے محفوظ ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کا ہر عمل اسلام والا ہو، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے جو ہمارے محلوں میں اتی کرمن کا معاملہ یا کوئی اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں جس سے ہم تو آگے چیزیں بڑھا لیتے ہیں اور اس سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ تمام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ اس کے متعلق بالکل واضح ہے کہ اتی کرمن کرنا بالکل ناجائز ہے. جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کل قیامت کے دن انہیں اس کی بھرپائی کرنی ہوگی. تو لوگوں کو ایذا رسانی سے ہم محفوظ ہیں. یہ بہترین اخلاق کی علامت ہے. اس کے بعد لوگوں کو اخلاق کے بعد آتا ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کے ساتھ ہم لوگ کس طریقے سے پیش ہیں. ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے محلے میں، اطراف میں کون یتیم بچہ ہے، کون ضرورت مند بچہ ہے، کون بیوہ ہے، ہم اس کا خیال رکھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھے محلے ہوتے ہیں، مالدار محلہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سب گھروں میں کھانا پک رہا ہے اور چل رہا ہے معاملات، جبکہ ایسا نہیں ہے. بہت مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جب سروے کیا گیا تو معلومات یہ ہوتی ہے کہ گھر باہر سے اچھا دکھ رہا ہے لیکن اس کے گھر میں اس کی اولاد بھی ہے، لیکن اولاد جو ہے تو ماں باپ کو سنبھالنے تیار نہیں ہے. کبھی وہاں پر کھانا آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا ہے، اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. تو ہم ہمارے محلے کی فکر کریں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. خوشی میں، غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد واقعات اس کے متعلق ملتے ہیں، یتیموں کے تعلق سے، بیوہ کے تعلق سے. ان عادات کو ہم اپنائیں اور اخیر میں جو ہے تو وہ ہم اپنے اچھا اخلاق پیش کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے متعلق ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یا ہم ان کے دشمن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تو یہ تھی کہ وہ ان کا ذاتی طور پر کبھی کوئی دشمن رہا نہیں. جس کے ساتھ بھی دشمنی ہوئی صرف اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، ورنہ ان کا ذاتی کوئی دشمن نہیں. لیکن اگر ہمیں ایسا لگتا ہے، اول یہ کہ ہم سامنے والے کو معاف کریں، لیکن قرآن کا حکم یہ ہے جو اخلاق کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دفع کرو، کہ ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں، معاف کر دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاف کر دیں، یا ہماری غلطی ہے تو معافی مانگ لیں. جنت والوں کی صفات یہ ہے کہ وہ معافی مانگنے والے رہتے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ ہم اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کریں. ہم یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری طریقے ہیں اچھے اخلاق کو سیکھنے کا. اس میں ایک یہ ہے کہ خاموشی ہم اختیار کر لیں، کم بولیں، تاکہ کم کوئی بات ایسی ہو کہ سامنے والے کو بری لگے. ہم اچھے اخلاق کا سیکھنا ہے تو ہمیں تھوڑا خاموش بھی رہنا ہوگا، ہمیں لوگوں سے اچھی طرح پیش بھی آنا ہوگا، ہمیں محبت کا اظہار بھی کرنا ہوگا اپنے عمل کے ذریعے. اور آخر میں یہ کہ ہم ہمارا محاسبہ کریں روزانہ ہم سونے سے پہلے کچھ درجے میں بیٹھ کر سوچیں کہ آج ہم کس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، کس کے ساتھ بری طریقے سے پیش آئے. جس کے ساتھ یقیناً اچھی طرح پیش آئے ہوں گے
وہ نیکی ہمیں خوش کر دے گی، اور جس کے ساتھ ہم بری طرح سے پیش آئیں گے وہ نیکی ہمیں غمگین کر دے گی۔ اور جب اچھائی یا برائی ہمیں خوش کرنے یا غمگین کرنے لگے، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، آخر میں بس میں یہی بات کہوں گا آپ لوگوں سے کہ دیکھیے، عمل ہر چیز کی شرط ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل کی شرط ہے۔ اچھی باتیں بولنا سننا نیکی ضرور ہے، مگر کامیابی کا معیار عمل پر ہے۔ ہم عمل کریں، سیکھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے نوازے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔